السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج محرم الحرام کی 9 تاریخ گزر چکی، 10ویں شب کا آغاز ہے۔ یہ شب وہ شب ہے جو کربلا کی سرزمین پر ان غریب الوطن حضرات پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ کربلا کی سرزمین پر آسمان کی نظروں نے قیامت سے پہلے ایک قیامت دیکھی۔ آج ہی کی شب ہے جس میں خاندان رسالت کے نونہالوں خاندان رسالت کے پھولوں پر وہ وقت آیا جس سے آج تک انسانیت شرمسار ہے۔ کون سمجھ سکتا تھا کہ وہ رسول جو سید الانبیاء ہے، وہ رسول جو امام المرسلین ہیں، اس کے پیارے نواسے پر اسی کے امتی ٹوٹ پڑیں گے، اور گلشن رسالت کی ان ننھی معصوم کلیوں کو اپنے شقی ہاتھوں سے مسل دیں گے۔ ابھی سن 61 ہجری ہی تھی
کہ وہ ذات جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہو، جس کی پیشانی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے لیے ہوں، وہ ذات جس کے والد گرامی کا ہاتھ پکڑ کر وادی خم میں من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا اعلان کیا ہو، وہ ذات کہ اگر فاروق اعظم سے بھی کہہ دے کہ میرے بابا کے ممبر سے اتر جائیے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور ان کا خلوص صرف اتنا ہی جواب دے کہ شہزادے، یہ ممبر تو تمہارے ہی بابا کا ممبر ہے، میرے والد کا ممبر ہے ہی نہیں۔ اس ذات پر جس کے ناز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے ہوں، ایسا وقت آئے گا یہ کون جانتا تھا، کون اندازہ لگا سکتا تھا؟ اس جنگ کی اہمیت اس وقت سے لے کر آج تک اہل اسلام نے سمجھی اور اس جنگ کا بار بار تذکرہ کرتے رہے۔ یہ اہل اسلام کی سچی محبتوں کا ثبوت ہے۔ کچھ تو خصوصیت ہے اس جنگ کی، کوئی تو بات ہے اس جنگ میں۔ جنگیں تو اس سے پہلے اور بھی ہوئیں، کفر و اسلام کے درمیان جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی۔ زمانے کی آنکھوں نے جنگیں تو اور بھی دیکھیں، آسمان کی نظروں نے دو فریقوں کو آمنے سامنے تو اور بھی کئی مرتبہ دیکھا، لیکن کوئی تو خاصیت ہے اس جنگ کی کہ آج تک زمانہ اسے بھلا نہیں پاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جنگیں فرمائیں، وہ جنگ خندق ہو یا جنگ بدر، وہ جنگ ایمان اور کفر کے درمیان ہوتی تھی۔ وہاں دشمنان دین کا لشکر کفار کہلاتا تھا اور اہل اسلام کا لشکر مومنوں کا لشکر ہوا کرتا تھا۔ وہاں بات انتہائی واضح تھی کہ ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں لگانے والے ہیں اور دوسری طرف توحید کے منکرین کی جماعت ہے، دوسری طرف رسالت کے منکرین کی جماعت ہے۔ وہ جنگ
اسلام اور کفر کے درمیان ہوا کرتی تھی، وہاں فرق نہایت واضح تھا۔ کربلا کی جنگ ان جنگوں سے کچھ ہٹ کر ہے، کربلا کا معرکہ ان معرکوں سے کچھ ہٹ کر ہے۔ یہاں دشمنوں میں فرق اس بات سے نہیں کیا جا سکتا کہ ایک کافر ہے اور ایک مسلم۔ فریقوں کے درمیان امتیاز یہ کہہ کر نہیں کیا جا سکتا کہ ایک لا الہ الا اللہ کا قائل ہے اور دوسرا اس کا منکر۔ یہاں تعجب یہ ہے کہ دونوں طرف لا الہ الا اللہ کے قائلین ہیں، دونوں طرف نمازیں ہیں، دونوں طرف عبادت کرنے والے ہیں، لیکن ایک حق پر ہے اور دوسرا ناحق ہے، ایک باطل پر ہے اور دوسرا حق پر ہے۔ اس جنگ کی اہمیت اس لیے اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہاں دشمنوں کی فوج میں کوئی اور نہیں بلکہ وہ تھے جو اس مقدس نواسے کے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے۔ وہ خون کے پیاسے ہو چکے تھے جنہیں اپنی پیاس انہی کے نانا کے ہاتھوں سے بجھانی ہے۔ وہ لوگ جان کے دشمن بن چکے تھے، جن کے آباء و اجداد کو عزتیں انہی کے نانا کے کلمہ پڑھنے سے ملی تھی۔ معرکہ کربلا یہ کوئی معمولی معرکہ نہیں ہے۔ جنگ کربلا واقعی ایک اہم جنگ ہے۔ یہ جنگ مومنین کو یہ درس دیتی ہے، یہ پیغام دیتی ہے کہ کفر و ایمان کی جنگ بہت آسان ہے۔ کفر و ایمان کے درمیان فرق بہت آسان ہے۔ لیکن ایمان پر ہونے کے بعد غلط اور صحیح کی پہچان مشکل ہے۔ وہ لوگ جو یہ مانتے تھے کہ محبت رسول کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہی لوگ رسول کی محبتوں کو قربان کرنے کے در پہ تھے۔ امام عالی مقام علیہ السلام کے پیغام سے ان کی کوئی مخالفت نہیں تھی۔ یہ بھی امام کو مسلمان مانتے تھے، یہ بھی امام کو نبی کا مقدس نواسہ مانتے تھے۔ ہاں، ہوس پرستی کا شکار تھے، باطل پرستی میں منہمک ہو چکے تھے۔ مال و زر، دنیاوی دولت کے چکر میں ایمان ہوتے ہوئے بھی وہ کام انجام دے رہے تھے جو بے ایمان دیتے ہیں۔ مومن ہوتے ہوئے بھی وہ کر دکھایا جس سے کفار بھی شرمندہ ہیں۔ ہاں، یہ کافر نہیں تھے،
ان کی زبانوں پر کلمے جاری تھے، یہ قرآن پڑھتے تھے لیکن قرآن کو انہوں نے سمجھا نہیں تھا۔ انہوں نے حدیثوں کو سنا تھا لیکن ان حدیثوں پر عمل نہیں کیا۔ معرکہ کربلا ایک ایسا معرکہ ہے جو ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق و باطل کے درمیان پہچان بنا کر قائم کیا۔ حق اور باطل کی لڑائی جب جب ہوگی تب تب کربلا کی مثال دی جائے گی۔ حق اور باطل جب جب آمنے سامنے ہوں گے تب تب ایک کو یزیدی اور دوسرے کو حسینی کہا جائے گا۔ یہ تھا وہ معرکہ جس کو اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ نے یاد رکھا، اور کیوں نہ ہوں، اس معرکے میں جو خاندان لٹا ہے، اس معرکے میں جو اہل خانہ گئے ہیں، وہ سید المرسلین کا خاندان ہے۔ وہ اس کا خاندان ہے جس سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے گلشن کے گلاب ہیں جن پر حسن کا رنگ خود رب کائنات نے چڑھایا تھا۔ عام لوگ نہیں تھے، یہ صرف نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے بلکہ نبی کے آغوش میں پلنے والے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی محبتوں کو اہل ایمان پر فرض قرار دیا گیا تھا، لیکن تبدیلی زمانہ نے یہ دن دکھایا کہ آج کربلا کے ریگستان پر خاندان رسالت خیمزن ہے، اور ابن زیاد کے حکم سے ابن سعد کے سپاہیوں نے نہر فرات پر پابندیاں لگا دی۔ لاؤ دکھاؤ کوئی ایسی جنگ، اسلام و کفر کے درمیان جو جنگیں بھی ہوئیں جن میں کفار نے مسلمانوں کا پانی بند کر دیا ہو، لاؤ دکھاؤ کوئی ایسی جنگ جس میں 72 لوگوں کے لیے 22,000 لشکر بھیجا گیا ہو، لاؤ دکھاؤ کوئی ایسی جنگ جہاں نہتے لوگوں سے لڑنے کے لیے ہتھیاروں کا انبار لگایا گیا ہو۔ اسلام کی تاریخ میں لاؤ دکھاؤ وہ جنگ جہاں جنگ کرنے والا بیعت کرنے کے لیے آیا تھا اور اس کو دھوکے سے بلایا گیا تھا۔ جنگیں اور بھی ہوئیں اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ اہم ہے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن کربلا کی جنگ مومنوں یاد رکھنا اس وقت سے لے کر آج تک بھلائی نہیں جا سکی۔ ہمیشہ کے لیے حق و باطل کی مثال بن گئی۔
اب اگر کسی کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کربلا کی جنگ کا ذکر بار بار ہوتا ہے، تو وہ تلاش کرے کہ کربلا کی ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ کربلا کا ذکر بار بار ہوتا ہے۔ یہاں شہید ہونے والے وہ تھے جو افضل الخلق کے اہل خانہ تھے، یہاں شہید ہونے والے وہ تھے، یہاں جن پر ستم ڈھائے گئے وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے تھے۔ تاریخ نے اور بھی کئی جنگیں دیکھی، بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ دو لشکر آمنے سامنے آئے ہوں، لیکن اس جنگ کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ یہ وہ جنگ ہے جس کی پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے فرما دی تھی۔ بہرحال اس جنگ کو لے کر ہمیں سمجھنا ہوگا، اس جنگ کو لے کر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اس جنگ میں کچھ نہ کچھ خصوصیتیں تو ضرور ہیں جس کی وجہ سے آج تک جنگ کربلا کو چھپایا نہیں جا سکا، معرکہ کربلا کو بھلایا نہیں جا سکا۔ آج بھی جب یہ ماہ آتا ہے تو لوگ خود بخود اس معرکے کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ آج بھی جب یہ ماہ آتا ہے تو لوگ غم حسین میں شریک ہو جاتے ہیں۔ شاید آج آمد محرم ہے، ایک دھواں سا اٹھا ہے سینے سے۔ یہ ہے وہ محرم جس کا ذکر آتے ہی اہل محبت تڑپ اٹھتے ہیں۔ یہ ہے وہ محرم جس میں ذکر شہادت آتے ہی اہل محبت تڑپ اٹھتے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے اس آخری رات کا جو خاندان رسالت نے کربلا کے ریگستان پر گزاری۔ آپ جانتے ہیں کہ شمر نے ابن زیاد کو چڑھایا، اس کو ورغلایا کہ وہ حسین کے اس پیغام کو نہ مانے۔ بلکہ ابن زیاد ابن سعد کو یہ لکھے کہ حسین یا تو بیعت کے لیے تیار ہوں یا جنگ کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ یہ خط بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد بھی شمر کی پیاس نہیں بجھی اور شمر ابن زیاد کو ورغلاتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابن زیاد نے خود شمر کو بھیجا کہ جاؤ، تم جاؤ اور عمر ابن سعد سے کہو کہ ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم حسین کی حمایت کرو، ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم کوئی بیچ کی راہ تلاش کرو،
ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم فیصلے کے لیے تدبیریں اختیار کرو، ہم نے تمہیں جنگ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ابن زیاد کو ایک خط پھر لکھ کر دیا جاتا ہے، شمر ذی الجوشن کو ایک خط پھر لکھ کر دیا جاتا ہے، جس میں ابن سعد کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ ابن زیاد نے شمر ذی الجوشن سے کہا، اگر عمر ابن سعد اس بات کو نہ مانے، میرے اس فرمان کو جاری نہ کرے، تو تم پوری جنگ کے حاکم بن جانا، تم پورے لشکر کے حاکم بن جانا، اور پھر جو ہوگا وہ تمہارے حکم سے ہوگا۔ ابن سعد کے پاس شمر آتا ہے، جیسے ہی شمر کی صورت دیکھتا ہے ابن سعد تاڑ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شمر ہی نے بات بگاڑی ہے۔ ابن سعد شمر سے کہتا ہے، اے ذی الجوشن، تو نے ہی میرا وہ راستہ بند کر دیا جس راستے پر میں جانا چاہتا تھا، تو نے ابن زیاد کو بھڑکایا۔ یہ سن کر شمر کہتا ہے کہ ہاں، کیا ہوا؟ تم بتاؤ تمہیں کیا کرنا ہے؟ ابن زیاد کا حکم نامہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جنگ کرنے کے لیے بھیجا ہے، صلح کے راستے دیکھنے کے لیے نہیں۔ اب تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ اگر جنگ کرنی پڑے گی تو جنگ ہی کریں گے۔ ذی الجوشن کہتا ہے، اگر تم تیار نہیں ہو تو پھر مجھے آگے بڑھاؤ۔ اس کے جواب میں ابن سعد کہتا ہے کہ تمہیں آگے کیوں بڑھاؤں، یہ کام میں خود ہی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم میں کون سی ایسی خصوصیت ہے، تم میں کون سی ایسی فضیلت ہے کہ میں تمہیں آگے بڑھاؤں؟ شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جنگ کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ عمر ابن سعد لشکر ترتیب دینا شروع کر دیتا ہے۔ آج ہی کے دن شمر ذی الجوشن اس میدان میں پہنچتا ہے جس کو کربلا کہا جاتا ہے، جہاں عمر ابن سعد اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہے۔ بالآخر عمر ابن سعد کا لشکر، جس میں خود شمر ذی الجوشن بھی شامل ہے، یہ عصر کی نماز کے بعد کربلا میں حق والوں کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی اس طرف کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام اپنے خیمے کے سامنے تشریف فرما ہیں، نگاہیں نیچے کو ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ جب یہ ہزاروں کا لشکر پہنچتا ہے اہل حق کے خیموں کے پاس، تو اس کا شور، ان کی آوازیں
خیموں کے اندر تک پہنچتی ہیں۔ حضرت زینب اندر جب یہ آواز سنتی ہیں تو گھبرا جاتی ہیں، اس لیے کہ ابھی تو خاندان رسالت کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا ماحول بن رہا ہے اور حالات کہاں تک پہنچے ہیں۔ اچانک تلواروں کی گونج جب ان کے پاس پہنچتی ہے تو حضرت زینب پریشان ہو کر باہر تشریف لاتی ہیں اور امام علی مقام سے عرض کرتی ہیں، بھائی جان، یہ کس چیز کی آوازیں آ رہی ہیں؟ حضرت امام علی مقام سر اٹھاتے ہیں، ادھر حضرت زینب گھبرا رہی ہیں۔ امام علی مقام تسلی دیتے ہیں، آج زینب کو اپنے آباء و اجداد یاد آ رہے ہیں، آج زینب یاد کر رہی ہیں حضرت فاطمہ کو، آج حضرت زینب یاد کر رہی ہیں سید المرسلین کو۔ ہائے، کون سا وقت آ گیا، ہم غریب الوطن لوگوں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ ہمارے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، آخر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کس سے جنگ کر رہے ہیں؟ امام علی مقام سمجھاتے جا رہے ہیں، حضرت زینب کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ اخیر میں امام علی مقام تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں، گھبراؤ مت، بہت جلد سکون کی گھڑی آنے والی، گھبراؤ مت، بہت جلد سکون کی گھڑی آنے والی ہے۔ زینب، ابھی ابھی آنکھوں میں تھوڑی سی نیند کی جھپکی آئی، میں نے نانا جان کو دیکھا ہے اور نانا جان فرماتے ہیں، انکا تروح الینا، حسین تم ہمارے پاس آ رہے ہو، حسین تم ہمارے پاس آ رہے ہو، تم ہمارے پاس آ رہے ہو۔ یہ سن کر حضرت زینب عرض کرنے لگتی ہیں، ہائے افسوس، ہائے ہلاکت۔ امام علی مقام پھر سمجھاتے ہیں، حضرت زینب خیمے کے اندر تشریف لے جاتی ہیں، اتنے میں حضرت عباس علمبردار رونما ہوتے ہیں، کیونکہ جب ابن سعد کے لشکریوں نے، جن کی تعداد تقریباً 22,000 تھی، انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور تلواروں کی گونج خیموں تک آ گئی، حضرت عباس علمبردار ابن سعد کے سپاہیوں کے پاس جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ جواب ملتا ہے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حل من مبارز کی صدائیں لگنے لگتی ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ نہیں، اس بارے میں میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، میں پہلے اپنے بھائی امام علی مقام سے پوچھوں گا۔
وہ جو فیصلہ کریں گے وہ نافذ ہوگا، وہ جو فیصلہ کریں گے، وہ جو فرمائیں گے وہ آ کر تم کو بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر اپنے لشکر کو وہیں چھوڑ کر حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ شمر ذی الجوشن جنگ کے لیے تیار ہے اور اپنے لشکر کو لے کر صف بستہ ہو گیا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ابھی ان سے جنگ کا آغاز کر دیں۔ اب آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ امام علی مقام علیہ السلام حضرت عباس سے فرماتے ہیں، جاؤ ان سے کہو کہ رات بھر کی مہلت دے دیں، صبح انشاءاللہ جنگ کریں گے۔ لیکن جب یہ پیغام حضرت عباس لے کر جاتے ہیں تو شمر اور ابن سعد آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں، مشورہ کرنے لگتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ شمر کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ رات کا وقت آنے کی وجہ سے رات کی مہلت مانگیں گے تو میں اس وقت لشکر کو لے کر یہاں نہ آتا۔ ابن سعد پوچھتا ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، کیا فیصلہ ہے؟ شمر کہتا ہے، نہیں امیر تو تم ہو، رائے تمہاری رائے ہے، تم بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اتنے میں انہی کے لشکر سے ایک آدمی باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر دیلم کا کوئی شخص بھی تم سے یہ مہلت مانگتا تو تم مہلت دے دیتے۔ امام نے کوئی ایسی مہلت نہیں مانگی کہ وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے، وہ تمہارے سامنے آنا نہیں چاہتے، بلکہ انہوں نے صرف ایک رات کا وقت مانگا ہے۔ ادھر لشکر آدھا کے نگراں، لشکر آدھا کے امیر اس گفتگو میں مصروف ہیں۔ اتنے میں حضرت عباس پھر پہنچ جاتے ہیں اپنے بھائی کے پاس اور بتاتے ہیں کہ امام علی مقام وہ لوگ تو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں، جاؤ ان کو کسی طرح مؤخر کر دو، چونکہ ہمارا رب یہ جانتا ہے کہ ہم نمازوں سے محبت کرتے ہیں، ہمارا رب یہ جانتا ہے کہ ہم تلاوت قرآن سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہو کہ صبح تک ہمیں مہلت دی جائے۔ جب تک حضرت عباس علمبردار پلٹ کر آتے ہیں، یہ دونوں ملعون یہ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ صبح تک کا وقت دے دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عباس کے آتے ہی شمر کہتا ہے، ٹھیک ہم صبح جنگ کریں گے۔ امام علی مقام تک یہ خبر پہنچا دی جاتی ہے کہ جنگ صبح تک مؤخر کر دی گئی ہے۔ رات کی تاریکی چھا جاتی ہے۔ امام علی مقام نماز ادا کر کے تمام قافلے والوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک خطبہ دیتے ہیں۔ ان کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ میرے پیارو، مجھ سے محبت کرنے والوں، سمجھو
ابن زیاد کو صرف میرا سر چاہیے، ابن زیاد صرف میرے خون کا پیاسا ہے، ابن زیاد کو تمہارا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ چاہیے۔ لہذا تم لوگ اگر چاہو تو مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، میں کل قیامت میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ رات کی تاریکی نے سب کچھ چھپا دیا ہے، میں دیکھ بھی نہیں سکتا کہ تم میں سے کون جا رہا ہے کون رک رہا ہے، اس لیے ایسا ہے کہ تم میں سے جس کی مرضی چاہے وہ چلے جاؤ۔ اور پھر حضرت امام علیہ السلام آل عقیل کو مخاطب کرتے ہیں، اے بنو عقیل، تمہاری طرف سے مسلم بن عقیل کا خون کافی ہو چکا، اب اگر تم چاہو تو حسین کو چھوڑ کر جا سکتے۔ لیکن قربان جائیے کون سی محبتیں تھیں ان کے سینوں میں۔ ایک طرف رسول کریم علیہ السلام کی محبتوں سے وہ اتنے جڑے تھے کہ ان کے خاندان پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار تھے، اور دوسری طرف ایسے اشقیاء تھے جو بظاہر اسلام پر تھے لیکن ان کے دلوں میں اسلام نہیں تھا، جو بظاہر اسلام پر تھے لیکن ان کے دلوں میں اسلام نہیں تھا۔ یہ کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن ان کے دل محبتوں سے خالی تھے۔ رات کی اس تاریکی میں حضرت امام حسین خطبہ دے کر ایک مرتبہ پھر سب کو موقع دیتے ہیں اور یہ رائے رکھتے ہیں کہ تم میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، مجھے کسی سے کوئی شکوہ، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں تمہارا خون نہیں چاہیے، انہیں حسین کا خون چاہیے۔ آپ غور فرمائیں یہ خطبہ کون دے رہا ہے؟ نبی کا وہ مقدس نواسا جس کو مصطفیٰ جان رحمت خود بتا چکے ہیں، بیٹا تم ہمارے پاس آ رہے ہو۔ یہ اس کا خطبہ ہے، یہ اس کی گفتگو ہے، اور اسے یقین ہے کہ مجھے تو اپنے نانا کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ لیکن اہل قافلہ بیک زبان جواب دیتے ہیں، اللہ وہ دن نہ دکھائے جو آپ کے بعد ہو، اللہ ہماری زندگی میں وہ دن نہ لائے جو آپ کے بغیر ہو۔ کون سی محبت تھی؟ ان مصائب کے پہاڑ ٹوٹنے کے باوجود ان کی محبتوں میں کمی نہیں آئی، ان کی محبتوں میں کمی نہیں آ سکی۔ کون لوگ تھے یہ؟ کیسی شخصیتیں تھیں یہ؟ کون سی ذاتیں تھیں؟ حضرت عباس جواب دیتے ہیں، بھائی جان آپ کے بغیر ہم آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر چلے جائیں؟ آل عقیل کی طرف سے جواب آتا ہے، امام لوگ کیا کہیں گے کہ وہ چچا زاد جو دنیا کے سارے چچا زادوں میں بہتر تھے، ان چچا زادوں کو ہم جنگ میں چھوڑ کر چلے آئے، نہ ہم نے ایک تیر دشمنوں پر پھینکا، نہ ہم نے ایک تیر اپنی چھاتیوں پر کھایا، اور ہم حسین کو چھوڑ کر چلے آئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔
ہم آپ پر اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے. ایک جان نہیں بلکہ رب کریم 100 مرتبہ جان عطا فرمائے تو 100 مرتبہ آپ پر نچھاور کر دیں گے. سوچئے کون لوگ تھے؟ یہ تھے وہ مسلم، یہ تھے وہ اہل ایمان جن کے دلوں میں اسلام کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی بھی محبت تھی، جنہوں نے صرف نبی کا کلمہ نہیں پڑھا بلکہ نبی کی محبتوں کو اپنے سینے سے لگایا تھا. نبی اور آل نبی کی محبتیں جن کے حلقوں کے نیچے اتری تھیں، یہ وہ لوگ تھے. رات کی تاریکی میں امام حسین سمجھا رہے ہیں کہ جسے جانا ہے وہ جا سکتا ہے، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم لوگ چلے جاؤ، اس لیے کہ ابن زیاد کو میرا سر چاہیے، تمہارا نہیں. تاریخ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے گی کہ ایک ایسا قافلہ بھی تھا جن سے کہا گیا کہ تم مت لڑو، چلے جاؤ، یہ تمہارے خون کے پیاسے نہیں، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، تم واپس جا سکتے ہو. لیکن وہ لوگ ایسے وقت میں اپنے امام کو چھوڑ کر نہیں آئے. انہوں نے امام کی جان پر اپنی جانیں نچھاور کر دی، امام کی جان پر اپنے لال لٹا دیے، لیکن امام کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. جبکہ تلواروں کی گونج ان کے کانوں میں آ رہی تھی، نیزوں کی جھنکار وہ اپنے کانوں سے سن رہے تھے. ایسے وقت میں بھی ان کا جواب یہ تھا، امام اللہ وہ دن نہ دکھائے جو آپ کے بعد. بالآخر امام علی مقام علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ اب ایسا کیا جائے کہ جہاں ہمارے خیمے لگے ہیں ان کے پیچھے ایک خندق کھودی جائے، اور اس خندق میں کچھ لکڑیاں لا کر جمع کر دی جائیں تاکہ ہم صبح کو ان میں آگ جلا سکیں. ہمارے ساتھ جو ہماری عزت مآب خواتین ہیں، اگر کوئی دشمن ان تک پہنچنے کی کوشش کرے تو نہ پہنچ سکے. ابن کثیر نے بھی اس بات کو لکھا کہ امام حسین نے رات میں یہ پروگرام بنایا اور اس کے بعد یہ تمام قافلے والے رات بھر نمازیں پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے، تلاوت قرآن کرتے رہے. آپ غور کیجئے، ان کی نمازیں ہماری نمازوں کی طرح نہیں تھیں، ان کی تلاوت ہماری تلاوتوں کی طرح نہیں تھی. یہ وہ لوگ تھے جنہیں یقین تھا کہ کل ہمیں دشمن کے سامنے جانا ہے اور اپنی جان امام پر نچھاور کر دینا ہے، اپنی جان کی بازی لگا دینا ہے. ان کے دلوں نے کس خلوص سے نماز ادا کی ہوگی، ان کے دلوں نے کس رقت سے سجدے ادا کیے ہوں گے. حضرت امام علی مقام علیہ السلام بھی رات بھر
اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، مولا تو ہی میرا بھروسہ ہے، تو ہی میری طاقت ہے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ مولا کریم تو خوب جانتا ہے میں تیرے دین کو بچانے کے لیے کربلا تک آیا، میں حق کی آواز بلند کرنے کے لیے کربلا آیا تھا، میں صرف تیری ہی بارگاہ میں التجا کر سکتا ہوں۔ مولا ہمارے حالات کیا ہیں تجھے خوب معلوم ہے۔ تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں، امام علی مقام تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرماتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور کفار ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہماری مہلت اس لیے ہے کہ وہ اور دل بھر کے گناہ کر لیں تاکہ ان کو ان سارے گناہوں کی سزا ملے، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ اس لیے نہیں ہے کہ مومنین کو چھوڑ دے، یہاں تک کہ اچھے اور برے کے درمیان فرق واضح ہو جائے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کی لکیر کھنچ جائے، ناپاک لوگ اور پاک لوگوں کے درمیان حد فاصل بن جائے۔ اتنے میں خیمے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، نحن الطیبون۔ یہ ابن سعد کے لشکر کا ایک سپاہی تھا جو گھومتا ہوا لشکر سے نکل کر خیمے کے پیچھے پہنچ گیا تھا۔ حسینی لشکر کا ایک جوان اس رات میں، جس رات دشمنوں کے بیچ میں گھرے ہوئے تھے، جس رات کئی دن سے بھوکے اور پیاسے تھے، جس رات اچھے اچھے بہادروں کی ہمتیں جواب دے چکی ہوتی، لیکن لشکر حسینی کا ایک جوان کہتا ہے، ابے تم کہاں سے طیب آئے؟ طیب تم ہو؟ تم طیب کہاں سے آئے؟ یہ تھیں ان کی شجاعتیں، یہ تھیں ان کی بہادریاں، جنہیں تاریخ ہمیشہ یاد رکھتی ہے اور ہمیشہ یاد رکھے گی۔ چنانچہ یہ پوری رات لشکر حسینی نے سجدوں میں، عبادت میں، تلاوت میں گزاری، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ آپ غور فرمائیں، اس جنگ کو معمولی جنگ سمجھنے والے، اس معرکے کو معمولی معرکہ سمجھنے والے، اور اس جنگ کو ہضم نہ کر پانے والے، اس جنگ کے ذکر سے اندر ہی اندر کوہنے والے، اپنے دلوں میں بغض رکھنے والے سوچیں، غور کریں۔ ایک طرف 72 لوگ تھے اور دوسری طرف ان سے لڑنے کے لیے 22,000 کا لشکر بھیجا گیا تھا۔ کون سا حساب تھا؟ یہ کیا پرسنٹیج تھا؟ یہ کون سا حساب لگایا گیا تھا کہ 72 لوگوں کے لیے 22,000 کا لشکر جرار تھا؟
آخر ابن زیاد پر کون سی ہیبت طاری تھی؟ وہ کیوں یہ خوف محسوس کر رہا تھا کہ ہماری فوج ابھی بھی کم ہے؟ ہر بار فوج کی ٹکڑی بھیجتا اور پھر یہ سمجھتا کہ ہماری فوج ابھی بھی کم ہے۔ کون سا خوف تھا؟ وہ جانتا تھا کہ آج ہمارا مقابلہ، اس جنگ میں ہمارا مقابلہ ہاشمی جوانوں سے ہے، اس جنگ میں ہمارا مقابلہ اس خاندان کے سپوتوں سے ہے جن کا بچہ بچہ شجاعت کی مثال ہوا کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کی آواز بلند کرنے کے لیے پوری دنیا کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی تھی، تو یہ ہم سے کیا ڈریں گے؟ وہ سمجھتا تھا، اس لیے ٹکڑیوں پر ٹکڑیاں بھیج رہا تھا، لشکر پر لشکر بھیج رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاشمی جوانوں کے سامنے ہمارا لشکر کم پڑ جائے۔ مختصر یہ کہ یہی وہ رات ہے جو رات اہل بیت اور محبین اہل بیت نے کربلا میں ذکر و تسبیح میں گزاری، نمازوں میں گزاری، تلاوت قرآن میں گزاری، عبادتوں میں گزاری۔ یہی وہ رات ہے جس رات میں اہل بیت اور اہل بیت کے محبین اپنے آپ کو غریم الوطن پاتے ہوئے بھی ہمت نہیں ہارے، حوصلے نہیں ہارے۔ اپنے سامنے ہزاروں کا لشکر دیکھ کر بھی ان کے دلوں میں وحشت نہیں تھی۔ مومنوں، غور کرو، ہم ہوتے تو گھبرا کر ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوتا۔ جانے کتنے تو صرف اس لیے دنیا سے چلے جاتے کہ حرکت قلب بند ہو جاتی، لیکن یہ محبین اہل بیت تھے، یہ خاندان رسالت کے وہ بہادر تھے جنہوں نے دنیا کو سمجھا تھا کہ دنیا کیا چیز ہے، دنیا کی بے ثباتی پر جن کو کامل یقین تھا۔ جن کے ذہنوں پر ہر وقت یہ تصور غالب رہتا تھا کہ آخرت ہمیشگی کا گھر ہے، دنیا چند روزہ گھر ہے، دنیا چند دن کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے دنیا کی حقیقت کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور انہیں معلوم تھا کہ ہم حق کے لیے لڑتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں، اس لیے ہمت نہیں ہاری۔ اور یہی کہتے رہے کہ اللہ کے رسول کے دین کو بچانے کے لیے ایک جان نہیں بلکہ 100 جانیں بھی نچھاور کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی محبتیں عطا فرمائے اور حق پر مر مٹنے کا جذبہ، حق پر جینے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔